حضور کا ایک صحابی تھا. آپ جانتے ہیں کہ شراب بعد میں حرام ہوئی مدنی دور میں. پہلے بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے چونکہ حرام نہیں تھی، اور زمانہ جاہلیت میں فخر و مباحات کے ساتھ شراب پی جاتی تھی. چند لوگ تھے کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب سے بچے ہیں، جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے کیونکہ حرمت نہیں تھی اور وہ شراب پیتے تھے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ غالب کہتا ہے کہ چھٹتی نہیں کافر منہ سے لگی ہوئی. جب حرمت آ گئی صحابہ نے مٹکے بہا دیے. لیکن کچھ لوگ تھے کہ جن کو اس کی عادت بہت زیادہ تھی تو ان سے تھوڑا سا مسئلہ ہوا. ان میں سے ایک صحابی تھا جس کا نام کچھ اور تھا لیکن لقب اس کا حمار کیا جاتا تھا. اور آقا کریم اس سے پیار کرتے تھے اور وہ تھا ہسمکھ. حضور سے پیار کیا کرتا تھا، حضور اس سے پیار کیا کرتے تھے، اور حضور سے وہ مزاح کیا کرتا تھا اور حضور اس سے مزاح کیا کرتے تھے. اور جب آقا کبھی اداس ہوتے نا، صحابہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتے، اور جو ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا حضور دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے. بڑا پیار کرتے. کبھی کبھی وہ یوں کرتا کہ مدینے کی منڈی میں چلا جاتا اور جو تازہ پھل آتا نا، نیا پھل، وہ خرید لیتا، حضور کی خدمت میں پیش کرتا. حضور اس تحفے کو قبول کرتے، خود کھاتے، صحابہ کو کھلاتے، اس کو دعا دیتے. 2 4 5 دن کے بعد جب دوبارہ وہ منڈی میں جاتا تو جس سے پھل لیا ہوا ہوتا، اس سے ادھار لیا ہوتا، وہ پیسے مانگتا، اس کو بازو سے پکڑتا حضور کے پاس لے آتا. عرض کرتا حضور وہ پرسوں ترسوں پھل نہیں کھایا تھا، یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے. حضور فرماتے تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا. عرض کرتا غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا تھا، میں نے سوچا پھل نہیں آیا ہے پہلے حضور ہی کھائیں. آقا کریم دعا بھی دیتے، خوش بھی ہوتے اور پیسے بھی ادا فرما دیتے. کتنے مزے لوٹتا تھا. ایک مرتبہ پھل کھلا کے، وہ بھی مفت کھلا کے، 2 مرتبہ دعا لے جاتا اور آقا خوش ہو جاتے، اور آقا کریم جو ہے وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اس نے شراب پی لی. آقا کریم کو پتہ چلا، بلایا اور اس کے اوپر شراب کی حد نافذ کروائی. اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے مروائے. کچھ عرصہ گزرا تو پھر دوبارہ اس سے یہی فعل سرزد ہو گیا. چونکہ گٹی میں رچی بسی تھی، پھر دوبارہ اس نے شراب پی لی. تو حضور علیہ السلام کو پتا چلا، بلایا اور پھر فرمایا نے کوڑے مارو. 100 کو کوڑے پھر اس کو مارے جانے لگے. جب ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے، کسی صحابی کی زبان سے نکلا، اللہ اس پہ لعنت کرے، اللہ کے رسول اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور یہ بار بار یہ شراب پیتا ہے. حضور نے فرمایا خبردار، اگر اس نے شراب پی ہے تو میں کوڑے نہیں مروا رہا، خبردار اس پہ لعنت کی، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. حضور علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے. ایک خاتون اونٹ پہ تھی تو اس نے اونٹ کو ہانکا اور کہا جلدی چل، تیرے پہ لعنت ہو. تو آقا کریم نے صحابہ کو فرمایا خذوا ما علیہا ودعوہا فانہا ملعونہ، کہا اس کا سامان اتار لو اور اس کو بھی اتار لو، یہ ایسے اونٹ پہ کیوں بیٹھی ہے جو لعنتی ہے. حضور نے جانور کو بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا کہ جانور کو بھی لعنت نہ کرو. یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کو لعنت کی جائے. لعنت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. یہ کسی کو بد دعا نہ دے. حضور علیہ السلام پر کافروں نے کیا کچھ کیا، اللہ اکبر، لیکن آقا کریم رحمت بن کے آئے تھے، دعائیں ہی دیتے رہے. اس لیے کسی کے اوپر لعنت نہ کی جائے، یہ کبائر میں سے ہے. 5واں کبیرہ گناہ جو انسان کو بدبخت بنا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اذیت دی جائے. حضور علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہے جس کو امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے. یہ حدیث سے قدسی ہے، فیما یروی عن ربی، حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. حدیث کیا ہے کہ رب کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں فقد بارزنی بالمحاربہ، وہ میرے سے لڑائی کرتا ہے. اب مجھے بتائیے، اللہ جس سے جنگ کرے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جیت سکتا ہے؟ اور جب جنگ ہونا
تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مد مقابل کی سب سے قیمتی متاع کو برباد کرے. جو پاکستان کے دشمن ہیں نا، ان کی بری نظر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی طرف ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب سے قیمتی سرمایہ اس وطن کا، اس کو ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ کیپچر کر لیں. جب کوئی کسی دشمن پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کی سب سے قیمتی متاع لوٹتا ہے. جو ولی سے دشمنی رکھے، اللہ کہتا ہے میری اس سے جنگ ہے. تو اللہ جس سے جنگ کرے گا، سب سے قیمتی متاع برباد کرے گا نا، تو سب سے قیمتی متاع ایمان ہے. جو ولی کا دشمن ہوگا، ایمان سلامت نہیں رہے گا. اللہ ایمان اس کا برباد کر دے گا جو ولی سے دعوت رکھے گا. اللہ اکبر. حضرت امام نبہانی حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت پیار کیا کرتے تھے، اور انہوں نے جو جواہر البحار لکھی ہے 4 جلدوں کے اندر، جواہر البحار فی فضائل النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے اوصاف پر کمال کی کتاب ہے. اب تو ترجمہ بھی ہو گیا، ضرور پڑھے اس کو لا کر کے، حد کر دی. جواہر البحار کا معنی ہے سمندروں کے موتی. کہاں کہاں سے موتی تلاش کیے ہیں اور حضور کی عظمت میں جمع کیے ہیں. جب یہ کتاب لکھی امام نبہانی نے، تو اس کتاب کے لکھنے کے صلے میں امام نبہانی کو اللہ کے محبوب نے عالم بیداری میں اپنی زیارت نصیب فرمائی. اس کتاب کی قدر و منزلت کا آپ اندازہ کریں. امام نبہانی کی بیوی آپ کی خدمت کیا کرتی تھی. جب وہ کتاب لکھتے تو کوشش کرتی نے کوئی پریشانی نہ آنے دوں. عالم دین ہے، مصطفیٰ کی نوکری کر رہے ہیں، میں گھر کے معاملات میں تو انہیں پریشان نہ ہونے دوں. امام نبہانی کی بیوی نے یہ اہتمام کیا کہ میں خادم دین کی نوکری کروں گی. امام نبہانی کو تو جو صلہ ملنا تھا وہ ملا ہی. امام نبہانی کی بیوی کو کئی مرتبہ خواب میں حضور نے اپنی زیارت عطا فرمائی کہ تو میرے ایک نوکر کی نوکری کر رہی ہے. اللہ اکبر. ایک شخص تھا مدینے میں، اس کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی. ایسے لوگ ہیں. حضرت ابو العباس المرسی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ جھپکنے کی مدت بھی حضور میری نظروں سے اوجھل رہے، ما عادت لی مسلمہ، میں اس گھڑی اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتا. ہر وقت حضور میری نگاہوں میں ہوتے. اللہ اکبر. ایسے ایسے لوگ بھی گزرے. صبح و شام حضوری کے مزے. اس کو روز حضور کی زیارت نصیب ہوتی. دعا کرو، منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت دے. میں کہتا ہوں مسئلے حل ہی نہیں ہوتے جب تک حضور کی زیارت نہ ہو. بندہ ساری زندگی تشکیک و اضطراب میں رہتا ہے. اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال. رومی کہتے ہیں تیری ملاقات ہی تو سارے دکھوں کا علاج ہے. ساری مصیبتوں کا علاج تو ملاقات ہی ہے آپ کی. آپ مل گئے تو سارے دکھڑے ختم ہو گئے، آپ نہیں ملے تو دکھ ہی دکھ ہیں زندگی میں. تو یہ دعا کرو اللہ حضور کا دیدار دے. اللہ اکبر. اس کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی. اچانک زیارت بند ہو گئی. 2-4 دن انتظار کرتا رہا، زیارت نہیں ہوئی. ایک دن حضور کے روزے پہ آیا، مدینہ شریف میں ہی رہتا تھا، اور آ کے رویا. کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ روزانہ نوازا جاتا تھا مجھے اور اب محروم ہو گیا ہوں. میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں آ ماہی ہن دے نظارہ تے خواب اندر ایک واری، او بھی جے اکھیاں جڑ جاون لے کے تو نیند ادھاری. یاراں نال بہاراں دس دیاں یاراں باج اجاڑاں، سال پچھوں اج بلبل ہسدی کھڑیاں جد گلزاراں. خلقت چاواں دے وچ سوندی میں وچ گریا زاری، لینے لیکھ یعقوب تو اپنے نہ کر گلا گزاری. تو دیدار حضور کا یہ ایک مومن کی معراج ہے. جاگ دی اکھی نہیں ماہی ڈٹھا، پیڑی اکھیوں سو جاؤ. کاش کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. تو کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ اب آپ کا دیدار مجھے نہیں ہو رہا. تو جب واپس آیا رات کو سویا تو حضور کا دیدار ہوا. آقا کریم نے فرمایا تو نے ایک کتاب خریدی ہے جو تیری لائبریری میں ہے، اس میں میرے دوست یوسف بن اسماعیل نبہانی کی غیبتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جس گھر میں میرے دوست کی غیبتیں ہیں میں اس گھر میں آیا نہیں چاہتا. تو جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے، اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے، رسول اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے. ولیوں سے کبھی دشمنی نہ رکھو، ولیوں سے محبت پیدا کرو.
ولیوں سے اپنی الفت کے رشتے کو مضبوط کرو. اور حضرت امام ذہبی نے اس کو کبیرہ گناہوں سے گنوایا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی جائے. اللہ کے ولی سے دوستی کرو, دوستی کام آئے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, لیکن جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوئی وہ دوستی قیامت کے دن بھی قائم ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جہنم کو جا رہا ہوگا, اچانک ایک شخص کو دیکھے گا جو جنت میں جا رہا ہے, رک جائے گا. کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں. کہا آپ کو شاید یاد نہیں, ایک مرتبہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا, میں نے لوٹے سے آپ کو وضو کروایا تھا. وہ اللہ کا بندہ رک جائے گا, عرض کرے گا مالک میری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی دیر تک جنت میں نہ جاؤں جب تک اپنے ساتھی کو نہ لے جاؤں. اللہ اس کی سفارش مان کر کے اس گناہگار کو جنت عطا فرمائے. اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا, وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا. تو اہل اللہ کے ساتھ دوستی کے تعلق کو مضبوط کرو, اہل اللہ کی صحبت کو غنیمت جانو, اور ان کے مزاروں پر ان کی چوکھٹوں پر حاضری دیا کرو. وہ نور ملتے ہیں, وہ اجالے ملتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور کے پاس قریب جن لوگوں نے بم دھماکے کیے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کا ٹکٹ لے رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں جنت کا ٹکٹ تو انہیں ملا جو داتا کی چوکھٹ پہ شہید ہوئے ہیں. اور یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا, میرے پاس حدیث